السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ جس شخص نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی نیا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جی ہاں، ایسا کہنا ہے دنیا کے مشہور و معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا۔ جب بھی ایٹم یا ایٹم بم کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک البرٹ آئنسٹائن کا نام ضرور لیا جاتا رہے گا، جنہوں نے ہم لوگوں کو مضبوط اور طاقتور بنانے میں اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ رہتی دنیا تک ان کے کارناموں کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ فزکس کے نوبل انعام کے لیے بھی ان کا نام منتخب کیا گیا تھا۔ آئیے ہم ان کو شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئنسٹائن کے بارے میں بتائیں گے۔ البرٹ آئنسٹائن کی پیدائش 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام ہرمن آئنسٹائن تھا، جو کہ ایک انجینئر اور سیلز مین تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ان کا سر ان کے جسم کے حساب سے کافی بڑا تھا۔ وہ شروع ہی سے بچوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بالکل بھی شرارتیں نہیں کیا کرتے تھے اور ایک دم صاف طریقے سے رہتے تھے۔ وہ نہایت سادہ انسان کی طرح رہتے تھے۔ عام طور پر بچے 1-1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بولنے میں 4 سال لگا دیے تھے اور قریب 9 سال کی عمر میں بھی بولنے میں ہچکچاتے تھے، جس سے ان کے والدین کو ان کے کیریئر کی پریشانی ہونے لگی۔ آئنسٹائن کو اپنی عمر کے بچوں سے کھیلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی الگ ہی دنیا بنا رکھی تھی۔ انہیں ہمیشہ اتوار کے دن کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ ان کے والد ان کو ہر اتوار کو خاموش اور کھلی جگہ لے جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر آئنسٹائن ان درخت، پودوں اور ان کے متعلق سوچتے رہتے تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ اپنی ان حرکتوں اور دیر سے بولنے کی وجہ سے انہوں نے اسکول جانا بھی دیر سے شروع کیا تھا۔ ان کو اسکول جانا ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی جیل میں جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آزاد نہیں ہوتا۔ اس سوچ کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ استاد کی پڑھائی ہوئی چیزیں بھی ابھی بھی ادھوری ہیں، اور اس لیے وہ اپنے استاد سے بہت غلط اور عجیب قسم کے سوال کیا کرتے تھے، جس وجہ سے کچھ اساتذہ بھی ان سے ناراض رہتے تھے اور آئنسٹائن کو انہوں نے بے وقوف بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ بار بار بے وقوف کہنے کی وجہ سے آئنسٹائن کو یہ احساس ہونے لگا کہ میرا دماغ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور ایک دفعہ بات میں انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں اپنے دماغ کو کیسے تیز کر سکتا ہوں۔ استاد نے ایک لائن میں کہا، دل لگا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس دن آئنسٹائن نے اپنے ان استاد کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور ٹھان لیا اور کہا کہ میں ایک دن سب سے ذہین بن کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد تو ان کی زندگی ہی بدل گئی، اور اپنے مشکل وقت اور اپنے ذہن کی مدد سے انہوں نے ریاضی اور فزکس میں مہارت حاصل کر لی، جس کے بعد انہوں نے بہت سے تجربے کیے۔ انہی تجربوں میں یہ بھی شامل ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے بٹھائے انٹرنیٹ سے جو معلومات حاصل کر رہے ہیں وہ سب البرٹ آئنسٹائن کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دکھا دیا کہ ایک عام شخص بھی محنت، ہمت اور جذبے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے اپنے دماغ میں ہی ساری ریسرچ کو سوچ کر سارے کا سارا پلان تیار کر لیا کرتے تھے، جو کسی بھی سوچ اور تجربے، اس سے بنی ہوئی تحقیق سے بھی فائدہ زیادہ پاورفل اور جامع ہوتا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کو دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔
لیکن انہوں نے وہ ایوارڈ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ کی حکومت البرٹ آئن سٹائن کی تحقیق اور تجربے سے اتنا ڈر گئی تھی کہ انہوں نے ان کے پیچھے اپنا جاسوس لگا رکھا تھا تاکہ ان کی ریسرچ کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا سکے، جو ملک اور اس کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔